ایک عام خبر سے آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ موضع کندھاوالا میں فقید المثال محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق منڈی بہاؤدین کے مضافات میں واقع موضع کندھاوالا اس وقت روحانی انوار و تجلیات کا مرکز بنا، جب یہاں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم الشان اور فقید المثال محفل منعقد ہوئی۔ یہ محفل محض ایک معمولی اجتماع نہ تھی، بلکہ ایک ایسا روحانی اجتماع تھا جس نے اہل ایمان کے دلوں کو منور اور فضاؤں کو معطر کر دیا۔ اس پر نور محفل میں ملک کے جید مشائخ اور سادات نے خصوصی شرکت کی، جن میں بالخصوص مخدوم سید علی عباس شاہ صاحب، صاحبزادہ عمار سعید سلمانی اور صاحبزادہ جعفر حسین تقوی شامل تھے۔ ان نفوس قدسیہ کی تشریف آوری نے محفل کو جلال و جمال کی نئی شان بخشی۔ 5 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی اس محفل ذکر محمد والے محمد میں روحانی سرور کی ایک کیفیت چھائی رہی۔ پیر و حافظ آباد سید برہان الدین حیدر نے ایمان افروز خطاب فرمایا، جس میں انہوں نے پاسدار نبوت حضرت سیدنا ابو طالب علیہ رضوان کی بارگاہ میں ولولہ انگیز سپاس مودت پیش کیا۔ ان کے خطاب نے نہ صرف حاضرین کے دلوں میں ایمان کی حرارت کو بڑھایا، بلکہ شجرہ نبوت کے محسن اعظم کے مناقب کو بھی اجاگر کیا۔ محفل کے دوران پنجاب کے نامور نعت خوان حضرات نے اپنی عقیدت و محبت کے پھول حضور نبی آخر الزماں کی خدمت میں نچھاور کیے۔ فضا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعروں سے گونجتی رہی۔ مشہور نعت خوان جناب آصف چشتی اور ممتاز نقیب عابد حسین خیال نے اپنے منفرد اور دلنشین انداز میں بارگاہ رسالت میں عقیدت کا نذرانہ پیش کیا، جسے سامعین نے بے حد سراہا۔ اس طرح مداح آل رسول وقار اعظم قادری نے اپنے مخصوص سپاس اور والہانہ کلام سے اہل محفل کے سرور و انبساط کی کیفیت سے مالا مال کیا۔ اہل علم کی یہ محفل اس وقت مزید نکھر گئی جب صاحبزادہ عمار سعید سلمانی نے مشائخ سلمانیہ کے افکار کی روشنی میں اور صاحبزادہ جعفر حسین تقوی نے مشائخ نقشبند کی تعلیمات کی روشنی میں حضرت ابو طالب علیہ رضوان کی شان میں عقیدت کے پھول پیش کیے۔ اس موقع پر نقیب محفل عابد حسین خیال نے حضرت مجدد الف ثانی کے مکتوبات اور خواجگان چشت کی ملفوظات کا تذکرہ کرتے ہوئے سید الاوصیاء کے اسلام پر احسانات اور گہرے نقوش کا اعادہ کیا۔ بزم نور کے اختتام پر بانی محفل شاہد عمران کی جانب سے ایک منفرد اور خوشگوار پہلو یہ سامنے آیا کہ حسنین کی ریمائن کی یاد میں عمرے کے 2 ٹکٹ شرکا میں قرآن دازی کے ذریعے تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر اہل دے نے اس عظیم اجتماع کو فقید المثال اور لائق تقلید قرار دیا۔ یوں یہ محفل صرف ایک دینی اجتماع نہ تھی، بلکہ محبت رسول اور مودت فی القربہ کی ایک ایسی عملی تصویر تھی جو صدیوں تک یاد رہے گی۔ انہوں نے سبھی جھوم رہے تھے، آقا کا جشن منا رہے تھے، اور الحمدللہ انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ اب میرے بڑے بھائی بھی ہیں، شوکت علی، غلام رضا، ان کی محبت، ان کے تعاون سے یہ سارا جو کام، باقی بھی جو دوست احباب میرے اہل علاقہ کے ہیں، سبھی نے تعاون کیا اس میں۔ الحمدللہ جی، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 1400 سال پہلے جس جوش، ولولے اور قوت ایمانی کے ساتھ حضرت ابو طالب نے حضور کی آمد کا جشن منایا تھا اور اہل مکہ کو، اہل عالم کو تبریک اور تہنیت پیش کی تھی، وہی جوش اور ولولہ 1400 سال بعد بھی ہمیں دکھلائی دیا ہے، محسوس ہوا ہے، اور مشائخ کی اور علماء کی، نعت خوانوں کی، قصیدہ خوانوں کی اور ان منتظمین کی، چونکہ ان کے والد صاحب جو تھے حاجی نور محمد صاحب، میں ان کے خاندان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، تو انہوں نے ان کو رزق حلال کھلایا ہے، ان بچوں نے بھی رزق حلال کمایا ہے، اور وہ رزق حلال ہے کہ انہوں نے اپنی تمام تر قوتوں کو اور مصروفیات کو اور مشاغل کو مودت فی القربا کے جذبے سے لبریز ہو کر حضور کے ذکر کی ترویج کے لیے، اور یہاں پہ نہ صرف یہ ہے کہ حضور کی تشریف آوری کی خوشی منائی گئی ہے اور اہل عالم کو تبریک اور تہنیت پیش کی گئی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی دروس دیے گئے ہیں اور شرعی حوالے سے لوگوں کو کما حقہ اور میں سمجھتا ہوں بدرجہ اتم آگاہی دی گئی ہے۔ اور یہاں پہ صاحبزادہ عمار سعید صاحب مانگٹ سے مہمان خصوصی تھے، وہ تشریف لائے ہیں، اور صاحبزادہ جعفر تقوی صاحب تھے۔ تو یہ مختلف سلاسل سے وابستہ لوگ ہیں، اور انہوں نے اپنے سلاسل کے اکابر کے جو خیالات ہیں، اور جس میں حضرت مجدد الف ثانی کے مکتوبات کا بھی اجاز خیالی صاحب نے ذکر کیا، تو انہوں نے ان اکابر کے تناظر میں حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں سپاس پیش کیا ہے، اور انہوں نے جس قوت ایمانی کے ساتھ اور جوش و ولولے کے ساتھ حضور کی تشریف آوری کا جشن منایا تھا، وہی 1400 سال کا سفر طے کرتے ہوئے اس مختصر سے وقت میں ہمیں وہی جذبہ محسوس ہوا۔ آواز نیوز، ہر لمحہ باخبر۔